بلال صاحب آج جو کچھ ہوا حکومت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کس کس کو روکیں گے، تو بہتر ہے کہ سندھ ہاؤس خالی کر دیں، ہارس ٹریڈنگ بند کر دیں، ورنہ ہم کس کس کو روکیں گے۔ تو یہ واقعات تو پھر ہوتے رہیں گے اور زیادہ بدمزگی سیاست میں آتی رہے گی۔ کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس کو خالی کر دیا جائے؟ سب سے پہلے شاہ زیب میں پاکستان کے عوام کو، پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت ختم ہو چکا ہے۔ خان صاحب نے اپنا اکثریت کھو چکا ہے اور اپنا شکست نظر آتے ہوئے اب وہ دہشت پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے پارلیمان کے لاجز پہ پولیس کے تھرو حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی، اور آج انہوں نے سندھ ہاؤس پہ ایک حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی۔ شکر الحمدللہ اس وقت جب ان کا حملہ ہوا ہمارے مہمان موجود نہیں تھے، اور اس لیے کہ کافی دن ادھر سندھ ہاؤس میں گزارے تھے، ہم نے پہلے سے سوچا تھا کہ وہ شاید کچھ دن کے لیے شفٹ ہو۔ But it doesn't change the fact that the Sindh House in Islamabad, which is the property of the people of Sindh, was attacked in a coordinated plan between the police, between elected MNAs of PTI and their office holders. This is an act of terrorism and we will be filing an FIR along those lines. ایف آئی آر اور مقدمہ کا معاملہ ضرور ہوا تھا، مگر ایم این ایس کو ظاہر شخصی ضمانت پر رہا کرا لیا گیا، مگر آپ یہ نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس قسم کی بدمزگی نہ ہو، سینسٹیو ایریا ہے تو ایم این ایس کو وہاں سے موو کیا جائے؟ سر ایم این ایس کا حق ہے، وہ جہاں جی چاہے وہ رہے۔ خاص طور پہ ہمارا سندھ ہاؤس میں وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے لیے روم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت کون ہوتے ہیں ہمیں کہنا کہ ہم کہاں رہیں؟ Who the hell are they؟ ہمارا حق ہے، ہمارا ایم این ایز کا حق ہے کہ وہ جہاں جی چاہے رہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے ہمارا آئین کے تحت، ہمارا قانون کے تحت، ایک مدرن ریاست ہونے کے تحت، کہ وہ وائلنس استعمال کرے اور وہ حملہ کرے یا کسی گھر پہ یا کسی گورنمنٹ کا ادارہ پہ۔ ہم ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، ان کی اس قسم کے حرکتوں کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم عدم اعتماد خان صاحب کے سامنے لے کر آئیں گے، ہم نے وہ ثابت کر دیا، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم تاریخ رقم کر کے اس کو عدم اعتماد کے تھرو، جمہوری ہتھیار کے تھرو اس غیر جمہوری شخص کو گھر بیچ دیں گے۔ عدم اعتماد کی طرف آنے سے پہلے ایک اور حکومت کا اعتراض ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی ایم این اے کو سندھ ہاؤس میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ اس وقت ایک گڑھ بن گیا ہے جہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جہاں پر کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں ایم این ایز کو۔ اب اتنے سارے ایم این ایز اگر وہاں موجود ہیں، یہ سارے ضمیر کی آواز پر تو نہیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت گرانے کے لیے غیر آئینی اقدام ہو رہا ہے، جس کے لیے پیسے چلائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے کارکنوں کو نہیں روک سکتے۔ ایک تو یہ حکومت کا اپنے ایم این ایز پہ اس قسم کا شک کرنا تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور حکومت نے 3 سال میں ایک سچ نہیں کہا، 3 سال سے اس ملک سے جھوٹ کہا، اس ملک کے عوام سے جھوٹ کہا، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب کیا یہ سجیسٹ کر رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیسہ خرچ کر رہی ہے نون لیگ کا وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے؟ کم آن، اگر آپ نے جھوٹ کہنا بھی ہے تو ایسا جھوٹ بولے جو لوگ مان سکے۔ آپ مجھے ایک آدمی بتائے، ایک ممبر بتائیں جو آپ نے کل اپنے سکرینز کے سامنے دیکھے، جو پچھلے 3 سال سے اس حکومت کے ناانصافی پہ، اس حکومت کا ناکامی کے، اس حکومت کے نالائکی پہ اپنے آواز نہیں اٹھا رہے تھے، مہنگائی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے۔ تو ان کا حق ہے کہ وہ عدم اعتماد میں شریک ہو، اپنا ووٹ استعمال کرے۔ وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم دھمکی دے رہا ہے، ملک کے وزیر دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کو ہم ان کے ووٹ استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ یہ نہ صرف غیر جمہوری کام ہے، یہ غیر آئینی کام ہے۔ ہمارا آئین کا آرٹیکل 6 is very very clear کہ any use of force or show of force to abrogate or undermine the Constitution of Pakistan comes under Article 6 of the Constitution، اور یہ وہی کرنے جا رہے ہیں۔ آج بھی ان کا شو آف فورس تھا، پولیس کے تھرو انہوں نے پارلیمانی لاجز پہ حملہ کر کے شو آف فورس کیا، اور جو دھمکی خان صاحب 27 فیبری کا دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ممبر نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے تو ان کے کارکن کے بیچ سے جانا پڑے گا، وہ بھی ایک تھریٹ ہے یوز آف فورس کا۔
ہم جمہوری لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، ہم نے اپنے آئینی حق استعمال کیا، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئے، اور حکومت کا رائٹ ہے کہ وہ ہمارے سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہمیں ناکام کروا دے۔ اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ لاکھوں لوگ کی بات کرنے کے بجائے اپنے چند کارکن کو بیچ کے کسی حکومت کے ادارہ پہ حملے کرنے کے بجائے وہ 172 اس دن پروڈیوس کرے، آج پروڈیوس کرے۔ نہیں کر سکتا ہے تو پھر استعفیٰ دو۔ اس قسم کا غیر قانونی کام کرنا، گنڈا گردی کرنا، یہ پاکستان کی توہین ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ کا توہین ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔